الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میری پیاری بہنوں، بچیوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں دو فکر میری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر مرد و عورت، بچہ بچی، عام و خاص قال سے حال پہ آئے۔ ایک بات ہوتی ہے اور ایک کو اپنی زندگی میں لانا ہوتا ہے، یعنی امت عمل پہ آئے۔ دوسرے، عورتوں کے لیے مستقل سیکھنے سکھانے کا مدرسہ اور مکتب اور نظام ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ اس کا کافی حد تک انتظام ہے، مگر اللہ ہر محلے میں ایک مکتب قائم کرے، میری دلی خواہش ہے، اور یہ فکر آپ لوگ لے سکتی ہیں۔ ایک بہن بھی اگر اس کی فکر لے لی تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس کو تو ثواب ہوگا، اللہ کی بندیوں کا بھی انتہا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اب طلب نہ رہ گئی کہ یہ خدیجہ میں اور عائشہ میں اور فاطمہ میں بڑی عمر کی عورتیں جا کر کے دین سیکھیں گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، اور جگہ جگہ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں درس قرآن کا نظام شروع کیا جائے، چاہے 3 ہی آئے تو، اور ذکر کے حلقے قائم کیے جائے۔ ذکر کے حلقے کو جنت کا باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ جس مسجد میں، جس مدرسے میں، جس گھر میں ذکر کے حلقے قائم ہوں گے تو وہاں اللہ پاک جنت جیسا ماحول، جنت جیسا سکون، جنت جیسی کامیابی، مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے، اور شیاطین الانس والجنس کے تمام شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، جو آپ حضرات فضائل میں سنتے رہتے ہیں۔ اب آج میری بہنوں، مجھے چند اور اعمال کی باتیں بتانی ہے اور اس کی نیت کرانی ہے۔ میرا حسن ظن ہے اور تجربہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ مرد سے فرد بنتا ہے، عورتوں سے نسلیں بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اکثر جو علماء ربانیین، اولیاء کاملین، دین کے داعی، سپاہی، محافظ پیدا ہوئے، کسی بھی فیلڈ میں، تو اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا
ساتھ ہاتھ حصہ شرکت ضرور رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے قدم بقدم ساتھ دینے والی، اچھے مشورے دینے والی ہم سب کی اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور میری بہنوں، سب سے پہلا جو مال لٹایا اس امت کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے نام پر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سب سے پہلے جس نے خون پیش کیا اللہ کے نام، اللہ کے دین پر، سب سے پہلا جان قربان کیا، خون کا ہدیہ پیش کیا، شہید ہوئی، وہ مرد نہیں عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نام پر جب کوئی اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، اپنی آل اولاد کو قبول کرتی ہے، پیش کرتی ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو دائمی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک عزت ہوتی ہے وقتی، جو مال سے، حسن و جمال سے، آل اولاد سے، دنیا کی کسی اسباب سے ملتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ چیز اس سے گئی، نہ مال ہے، نہ عزت کرنے والے چاپلوس رہے، نہ حسن و جمال ہے، گیا تو اس کے چاہنے والے نہ رہے، آل اولاد دنیا میں ہی شادی ہوئی الگ ہو گئے تو بے سہارا ہو گئے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، ذرا دھیان سے عمل کی نیت سے سننا، انشاءاللہ آج ہی سے عمل کی توفیق ہوگی۔ اب تک تم نے اپنی ساری صلاحیت کو، اپنی ساری سوچ کو، اپنی ساری محنت کو مخلوق پہ خرچ کی، کبھی ماں کو راضی کیے، کبھی باپ کو کیے، کبھی بھائی کو کیے، کبھی بہن کو کیے، کبھی شوہر کو کیے، کبھی بیٹے کو کیے، کبھی بیٹی کو کیے، کبھی نند کو کیے، کبھی ساس کو، کبھی بھاوج کو، غرضے کی ان لوگوں کی خوشامدیں کرتی رہی اور ہاتھ کچھ نہ آیا۔ بقول شخص سے کہ بیچاری یہ عورت ایسی غریب ہے، ایسی مسکینہ ہے کہ زندگی بھر اس کا کوئی گھر بھی نہیں رہتا ہے، بچی ہے تو کہیں گے تو پرائے گھر جائے گی، اپنے گھر گئی شوہر کے پاس تو کہیں گے ابا کا گھر، میرا گھر، مر گیا تو بیٹے کا گھر، بھائی کا گھر۔ میری بہنوں اور بچیوں، دل کے کان سننا، عمل کی نیت سے سننا، اپنے گھر تو چھوڑو، پرائے گھر تیرے بن جائیں، اپنے تو چھوڑو، دوسرے بھی ماں باپ، بیٹے بہن سے بھی زیادہ محبت کرنے والی بن جائیں، اس کے لیے ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ مقلب القلوب، مصرف القلوب، مالک الملوک، فعال لما یرید، احکم الحاکمین، نیست سے ہست کرنے والا، عدم سے وجود بخشنے والے، بغیر چیزوں کی چیز بنانے والے، سب کو سب کچھ دینے والے، کسی سے کچھ بھی نہ لینے والے، جن کے ہاتھ میں ساری حکومتیں، سارے خزانے،
جو خود قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر فاطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض اللہ الذی رفع السماوات والارض بغیر عمد ترونها، جو ایک حقیقت ہے ہم جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس ایک اللہ حی و قیوم بن مانگے دینے والی ذات کو راضی کر لو، بس رب راضی سب راضی، رب خوش سب خوش، رب محبوب سب، رب کے محبوب بنو سب کے محبوب بنو۔ آج ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب، رقیہ، فاطمہ، زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، رابعہ بصریہ، اور جتنی اللہ کی نیک بندیاں آج تک دنیا میں آئیں اور موجود ہیں، میں کن کن کا نام لوں، ایک ہو دو ہو، لا تعداد ہیں۔ ان ماؤں کی شان میں اگر کوئی رتی برابر گستاخی کر دے تو ان کے بھائی زندہ نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، خاندان والے نہیں ہیں، مگر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والیاں لاتعداد لوگ موجود ہیں، سب اپنا تن من دھن جان عزت آبرو قربان کرنے کے لیے پوری دنیا سے کروڑ ہا کروڑ لوگ جان کی بازی چاند کو ہتھیلی پہ لے کے آ جاتے ہیں سامنے۔ اس لیے آج کا مستورات میں میرا آخری بیان ہے، اور میں آپ کو چند باتیں بتلا کے اللہ واسطے جا رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ایک تو آپ کو مزیدار زندگی ملے گی، اچھی زندگی ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی، کامیاب زندگی ملے گی، جس کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے۔ سکون مال میں نہیں ہے، سکون اور عزت کامیابی حکومت میں نہیں ہے، سکون عزت کامیابی کسی عہدے پوسٹ میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون جس کو اللہ نے کئی سو سال تک زندہ رکھا، کبھی سر میں درد پیدا نہ ہوا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، وہ دریائے نیل میں پٹک پٹک کے مارا نہ جاتا، جس کے بارے میں کہتا ہے ہادی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، دیکھتے نہیں میرے حکم سے بہہ رہی ہے۔ وہ غافل ظالم نہ سمجھا کہ یہ میرے حکم سے نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو قادر مطلق ہے، جو واحد و قہار ہے، جس کے حکم سے چل رہی ہے۔ اپنے نشے میں مست رہا، اللہ نے اسی میں اس کو ڈبو دیا، اس کی فوج کو بھی ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، آج تک پتہ بھی نہ لگا، اور اس کی لاش کو اللہ نے زندہ باقی رکھا، آج بھی باقی، قیامت تک باقی رہے گی۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی ظالم کی بیوی تھی۔ بہت سی بہنیں کہتی ہیں میرا شوہر بڑا ظالم ہے، گھر والے مولانا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، فرعون سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو ناحق بنی اسرائیل جو زمانے کے مسلمان تھے، ان کی ماں سے، ان کی ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہی بچے کو چھین کے ذبح کرا دیتا تھا۔ جو ذبحون ابناءہم، لڑکے پیدا ہوئی تو ذبح ہو جایا کرتے تھے، یہ معمولی ظلم تھا۔ جس سے ناراض ہوتا تھا
اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کو کاٹ کر کے سولی پہ چڑھوا دیتا تھا، اور جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ کھولتے ہوئے پانی کے اندر جو اس کو نہ مانے اس کو جلا کے بھون دیتا تھا، کوئلہ بنا دیتا تھا۔ خود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اس کی خدائی کا انکار کیا تو اس ظالم نے ان سے شاہی لباس چھینا۔ اور دھیان سے سننا اور تصور کرنا کبھی کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ظلم کرنے والا شوہر مل سکتا ہے کہ حضرت آسیہ کو بے پردہ کر کے اور چاروں ہاتھ اور پیر پہ کیلیں ٹھکوا دی۔ کیل ٹھوکنا اور ٹھکوانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک سوئی کا چبھو دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، لیکن جس کے سینے میں اللہ کی محبت اور عشق آ جائے، جس کے سینے میں ایمان اور یقین آ جائے، جس کو اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہو جائے، جسے یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکی نظر آئے، جس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جائے کہ یہ چھوٹنے والی ہے، یہ سڑے ہوئے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا رشتہ، اللہ کی نسبت، یہ کام آنے والی ہے، یہی کام آنے والی ہے مرنے کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پر گزرنے کے وقت بھی، اور جنت میں جانے کے بعد بھی۔ یہ یقین قربانی سے آتی ہے، وہ قربانی دیتی رہی، آخر میں فرعون نے ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ایک جملہ کہا کہ اے آسیہ، یہ محل تیرا تھا، یہ حشم و خدم، یہ فوج تیرے تھے، ایک خزانہ تیرا تھا، تیرے حکموں پہ، تیرے انگلیوں کے اشارے پہ میں اور یہ سارے دوڑتے تھے۔ اے آسیہ، ابھی بھی وقت ہے، ذرا بہنیں غور سے سنیں، دل کے کان سے سنیں۔ یہ قربانی دینے والی کوئی مرد کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کا واقعہ سچا سنا رہا ہوں۔ سورہ تحریم میں آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ ان کو دین سے ہٹا کے دنیا پہ لانا چاہا اور دنیا کی چیزوں کو دکھا کے لالچ دینا چاہا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے رب سے دعا کی، کیا ہی پیاری دعا مانگی اللہ سے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق ہمارے اللہ دے دے، اور طریقہ بھی سکھائیں اور سلیقہ بھی سکھلا دیں۔ اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حضرت آسیہ یہ دعا مانگ رہی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کتنی پیاری دعا مانگی۔ ہماری بہنیں بیٹیاں اولاً نماز پڑھتی نہیں، مجھے معاف کرنا، دعا دینا، گالیاں نہ دینا، بد دعا نہ کرنا کہ مولوی صاحب ایسا کہہ کے گئے۔ میں آپ کی محبت میں یہ درد بھری بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں، حالانکہ اللہ کی نیک بندیاں، اللہ سے محبت کرنے والی بندیاں ایسی گزری ہیں کہ پوری رات صرف اللہ پاک کی عبادت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اور کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں گزار دی ہیں۔ میری بات دوست کی طرف جائے گی، صرف انہی کی بات دیکھ لو کہ یہ خزانہ نہیں مانگ رہی ہیں، یہ اپنے لیے کوئی بہت زیادہ زیورات نہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ کیا مانگ رہی ہیں؟ رب ابن لی، اے میرے رب، میرے لیے بیتن، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر نہیں مانگ رہی ہیں، کیا کہتی ہے؟ اپنے پاس میں میرے رہنے کا گھر بنا دے۔ یہ فرعون، یہ کنکر پتھر کے بنے ہوئے اور مٹی سے سجائے ہوئے محل
کی لالچ دے کر کے، بنگلے کی لالچ دے کے مجھے ایمان سے ہٹا رہا ہے۔ میرے رب میں تو آپ پر ایمان لائی، اب میں اس سے ہٹنے والی نہیں، البتہ تو میرے گھر رہنے کا گھر اپنے پاس بنا۔ یہ زبان سے نکلنا تھا، سارے پردے اللہ نے اٹھا دیے، اور وہ خاص گھر جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رکھا ہے، وہ اس کا دیدار کیا۔ گھر تو بہت ہوتے ہیں، لیکن مال والوں کے گھر جتنا مال ہوتا ہے اسی اعتبار سے ذرا ڈیزائن اس کی الگ ہوتی ہے اور چیزیں الگ ہوتی ہے۔ ارے بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنوں، جو یہاں مجاہدہ، مشقت، قربانی، اعمال اچھے کریں گے تو اعمال والوں کے وہاں محلات بھی عجیب و غریب ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ہی مال دیتا ہے، اللہ ہی بنگلے گھر دیتا ہے، جنت کے اندر بھی اللہ ہی بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت محل اور بنگلے بنا چکے ہیں، بنا رہے ہیں، بنتے رہیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کا عام محل، عام گھر، عام بنگلے، عام کوٹھیاں جو عمومی ہوتی ہے، وہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس گارا مشک و زعفران کا ہو گئے عام۔ بعض محلات اور بعض بنگلے اللہ پاک نے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے ایسے بنا رکھے کہ صرف وہ ایک موتی کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سرخ، لال، ہرے قسم کے عجیب و غریب یاقوت اور زخرف کے بنے ہوئے ہیں۔ بیرکیف وہ تو محل ہی جو اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تشریف فرما ہوں گے، اس گھر کا الفاظ سے کون بتا سکتا ہے۔ اللہ نے پردہ ہٹایا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھر دکھایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو جنت کا گھر دیکھ رہا ہو اس کو ہوش رہے گا۔ آقا نے فرمایا کہ اگر ایک جنت کی موتی گر جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اب وہ اس کا نظارہ کر رہی ہیں اور روح پرواز کر گئی۔ روح، یہ بدن کو کچھ بھی کرو، بدن کیا ہے؟ یہ تو ڈھانچہ ہے، اصل تو جان ہے، اصل تو روح ہے۔ اب آگے غور سے سننا میری بہنوں، انہوں نے ایک کافر، ظالم، اللہ کے دشمن، خدائی کی دعویٰ کرنے والے منحوس شوہر کو چھوڑا، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا، تو اس قربانی پر اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرما دیا، جن جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری بہنوں، جنت میں محل بنانا چاہتی ہو تو 3 کام کرو۔ پہلا عمل، نماز کی پابندی۔ نماز کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صابر علی 12 رکعات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو مرد و عورت حضور کا امتی 12 رکعات سنت موقدہ پڑھے، جنت میں اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ 2 فجر میں 6، ظہر میں 8، 2 مغرب میں 10 اور 2 عشاء میں 12 پڑھیں گی نا انشاءاللہ تعالی۔ 12 رکعت نیت کرو کہ آج سے ہم مرتے دم تک ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک روایت میں پتہ چلتا ہے، ہمارے استاذ محترم دیوبند میں حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے تشریح کی، فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہوگے کہ 10 بائی 10 کا روم ہوگا چھوٹا سا،
کہ جس کے اندر باپ بھی سو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، بہو بھی سو رہی ہے، بچیاں بھی سو رہی ہے، آدمی کی مجبوری ہے؟ نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس گھر کی چوڑائی 60 میل ہوگی اور اس کی اونچائی 60 میل ہوگی اور 1 پیس موتی کا بنا ہوا ہوگا، لیکن ملے گا اس کو جو کرے گی، کہے گی سنے گی نہیں۔ جیسے کہنے سے کسی کا گھر بنتا نہیں، کہنے سے گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، مٹیریل کرنے پڑتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور میری بہنوں، جو اللہ گھر عطا فرمائیں گے اس گھر کے اندر سارے کے سارے سامان اور زرابی و مبثوثہ، فرش لگے ہوئے، قالین لگے ہوئے، کلر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر لمحہ جب پلک جھپکے گی تب اس کے کلر الگ الگ بدلے جائیں گے۔ دوسرا عمل، قل هو اللہ احد، کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا۔ کتنا آسان ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، جنت میں اس کے 1 محل، 3 قرآن ختم کا ثواب، 313 پڑھے تو 31 محل۔ ایک ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کام کرتی رہو، کھانا بناتی رہو، پوچھا مارتی رہو، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے رہو، 31 محل بن گئے۔ کتنے؟ اور وہ ہمارے ہیں، کس کے بھائی؟ جو پڑھے گا اس کے ہے، اس کو کوئی لے نہیں سکتا۔ یہاں تو دوسرا قبضہ بھی کر سکتا ہے، بھائی بیٹا کوئی بھی ظالم، لیکن وہاں کوئی لے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے محافظ فرشتے ہیں، الاٹ کرنے والا دینے والا اللہ ہے، ایسا مالک کہ جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پابندی کے ساتھ اس کی کرے۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں لیکن اتنا پابندی سے کریں۔ آج روزی کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹینشن میں سب رہتے ہیں، الجھن جا نہیں رہی ہے، اس کے لیے کثرت استغفار، خاص طور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی بندی پابندی کے ساتھ الفاظ کو صحیح کر کے، میں کہہ رہا ہوں معنی پہ دھیان دیتے ہوئے دل سے استغفار کو پڑھے تو اللہ اس کے ہر مشکل کا حل نکالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کریں گے۔ ٹینشن کا یہ علاج ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو چیز ٹینشن دی رہی ہے اس کو ذہن سے نکال دو، نکل جائے گا، اور اللہ سے اپنی غلطی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے اس کی معافی مانگیں، اور غیب سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اور 313 پڑھے تو پھر تو کیا کہنا، اس کے مقام اور اس کی دنیا کی مسائل کا حل ہونا تو اللہ کے ذمے ہو جائے۔ اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرتن۔ ایک چھوٹا سا درود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو 1000 مرتبہ جمعہ کے دن یا کوئی خوش نصیب اللہ کی بندی روزانہ اس کو پڑھ لے، ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، ہر نماز میں 200 کا معمول بنا لے تو 5 دونی 10 ہو گیا، کبھی چھوٹ جائے تو کسی وقت پڑھ لے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لے گی تب تک موت نہیں آئے گی۔ جب تک جنت میں
اپنے گھر کا دیدار نہیں ہوگا تب تک موت، سبحان اللہ، بہت بڑی عطا ہے۔ ابھی حال فی الحال ایک بزرگ گزرے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب، آپ موبائل پہ سرچ کریں گی تو حاجی عبدالوہاب صاحب فوراً آئیں گے، اور ان کی بہت سی باتیں ہیں۔ مرنے کے وقت باضابطہ انہوں نے ملک الموت اور ان سے محاضرہ کیا، ان سے بحث کی کہ ہم روزانہ پڑھتے تھے، ابھی تو ہم جنت میں محل دیکھے نہیں اپنا، تو وہ گئے، پھر اللہ نے دکھایا، پھر ان کی موت ہوئی۔ ان کے جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ تھے۔ پوری زندگی انہوں نے دین پہ وقف کر دیا تھا، اور علماء اور اللہ والوں سے جڑے رہے۔ یہ سب جو اعمال میں بتا رہا ہوں، یہ کرنے کی توفیق اسی وقت ہوگی جب آپ کسی عمل والے سے رابطہ رکھیں گی۔ سارے صحابہ حضور سے بیعت ہوئے اور ہمیشہ رابطے میں رہے۔ ارے بھائی رہے نا رابطے میں۔ اسی طریقے سے ساری صحابیات ساری حضور سے بیعت ہوئیں، عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، باضابطہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے چیزیں پوچھتی رہتی تھی کہ مرد تو جہاد کر رہے ہیں، مرد تو مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، یہ کام کر کے وہ سبقت لے جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا؟ یہ ان کے اندر ذوق تھا، شوق تھا۔ سورہ ممتحنہ میں باقاعدہ میری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یأتون ببہتان یفترینہن بین ایدیہن وارجلہن، کہ اے میرے نبی، میرے محبوب، جب یہ ایمان والیاں آئیں اور آپ سے بیعت ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہیں، کس چیز پہ؟ بہت سے لوگ بیعت جانتے نہیں کیا چیز ہے، مرد لوگ نہیں جانتے، عورتیں کیا جانے بیچاری، اور عورتیں تو کیا ہے اپنے کو بس، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں 53-54 سال کی اپنی عمر میں، کہ کھاؤ پکاؤ پوچھا مارو کپڑا دھل دو اور سو جاؤ، اور ذرا اگر آزاد خیال کی ہے تو گارڈن میں گھوم کر کے یا شاپنگ کر کے آ جاؤ، باقی اور آگے ان کا اور کوئی سوچنے کا اور سمجھنے کا اور آگے بڑھنے کا کچھ ارادہ نظر نہیں آتا۔ میری بہنوں یہ تو سب کرتی ہے، یہودن بھی کرتی ہے، ایک کرسچن بھی کرتی ہیں، یہ تو برادران وطن کی بھی عورتیں کرتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن چھوٹ جانی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد قبر سے شروع ہونے والی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پہ توبہ کر لینا چاہیے۔ اس کا نام بیعت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیعت ہے۔ سارے کے ساری صحابیات کے بعد تابعیات، اس کے بعد تبع تابعیات، اور آج تک چاہے وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہوں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہوں، چاہے وہ علاء الدین صابر کلیری کی ہوں، چاہے نظام الدین اولیاء کی ہوں، چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہوں، یا محمد قاسم نانوتوی کی ہوں، یا وہ علاء الدین صابر کلیری کی ہو، یا وہ حسین احمد مدنی کی ہوں، یا قاری صدیق صاحب بادوی کی ہوں، میں کن کن کا نام لوں؟ یہ حضور سے لے کے آج تک جن کی اولاد عالم ربانی بنی، ولی کامل بنے، جن کے ذریعے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچا یا پہنچ رہا ہے، ان کی مائیں نیک رہی، نیکوں سے جڑی رہی، نیک رہی، نیکوں سے جڑی رہی۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں، یہ اعمال کرو، لیکن کسی باعمل کی صحبت میں رہ کے، پردے میں رہ کے، ان کے مشورے سے کرو۔
انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی، آپ کی موت حسین ہوگی اور قبر بھی اچھی ہوگی، جنت میں بھی اچھا مقام ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے، اس میں سے ایک ہی آیت کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ جو بھی مرد یا عورت، مرد میں عورت شامل ہوتی ہیں، مرد کو اللہ سامنے رکھتے ہیں اور عورتوں کے پردے میں رکھ کر کے ان کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہے نا مول صاحب؟ اقیموا الصلاۃ، کہا نماز پڑھو۔ یہ جمع کا صیغہ مرد کے لیے ہے، لیکن مرد پہ اگر نماز فرض ہے تو عورتوں بھی فرض ہے۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے۔ میری بہنوں، تم ابھی اللہ کو پہچانی نہیں، اللہ کو جانی نہیں، اس لیے کسی اللہ والے، اللہ سے عاشق و محبت رکھنے والے اس کے محب کی صحبت میں نہ رہی، ان کے کلام کو نہ سنی، اور نہ تو سینہ عشق و محبت سے اتنا لبریز ہو جائے کہ دنیا کی ساری محبت فانی نظر آئے اور حقیقت میں فانی اور مطلبی ہے۔ اللہ حی و قیوم کی ذات ایسی ہے۔ اللہ کتنی محبت رکھتے ہیں عورتوں سے، صنف نازک سے کمزور بنایا، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بندیوں کے نام ظاہر ہو کسی کے سامنے۔ آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان پائے روزہ رکھے، اب مرد بھی رکھے عورت بھی رکھے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس مال ہو مرد بھی حج کرے عورت بھی کرے، لیکن قربان جائے رب ذوالجلال کے اوپر عورتوں کی خاص خیال کر کے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کئی جگہوں پہ اس کا اظہار کیا تاکہ میری بندیاں مجھ سے جڑیں، مجھ سے تعلق قائم کریں، میرے سے رشتے کو مضبوط بنائیں اور میری بات مان کے زندگی گزارنے والی بنے۔ فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا، ذکر مرد ہو اور انثی عورت، الگ سے بیان کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ کام کریں گی تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، دنیا میں ہم اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ مزیدار زندگی عزت والی زندگی ہے، مزیدار زندگی سکون والی ہے۔ میں ایسے بندیوں کو جانتا ہوں، اللہ کی بندیاں جو ایک پارہ چھوڑو، ایک ایک دن کے اندر 10 پارے، بعض اللہ کی نیک بندیاں تو 40 پارے پڑھنے والی رہی، لاکھوں مرتبہ درود شریف وغیرہ تسبیحات پڑھنے والی رہی۔ یہ کرنے سے ہوگا، کرنے والوں سے تعلق قائم کرنے سے ہوگا، یہ صحبت صالحین سے چیزیں ملتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے سے ان کی دعاؤں میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، رہیں گی، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اپنے اللہ سے دعا مانگے، اے میرے اللہ جس سے میرے اصلاح مقدر ہو، اور جو تیرے نیک بندے ہیں، بندیاں ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے، اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری محبت داخل فرما۔ یہ میں میری طرف سے نہیں کہتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب نبیک، رب تو اپنی محبت اپنے نبی کی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، وحب من، کہ جو تجھ سے محبت کرنے والے، محبت کرنے والیاں ہیں رب، ان کی بھی محبت ہمارے دل میں داخل فرما، اور حب عملی یقرب الی حبک، اور وہ اعمال جو محبت کے قریب کرنے والے ہوں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ عمل صالح ہے، اور وہ عمل صالح کیا ہے
کہ جو کام جس وقت کر رہی ہو وہ کام کرو مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ بچپن سے ہی پڑھتی ہیں، کہیں بھی پڑھتی ہو پردے میں پڑھو، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھتا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھو۔ گھر پہ آتی ہو جھاڑو لگاتی ہو تو ایک یہ ہے کہ یوں ہی لگا دی، ایک ہے ابا اماں کے ڈر سے لگائی، نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لگاؤ کہ میرے رب کا حکم ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک صاف ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان و فی روایت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم پاک اس لیے ہو رہی ہے، گھر پاک ہو، کپڑے دھل رہے ہیں کپڑے پاک ہو، برتن دھل رہے برتن پاک ہو، یہ سارے کے سارے ہمیں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ خدا پاک کی قسم میری بہنوں، میں تم کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ 40 دن کرنے سے تمہاری زندگی بدلے گی۔ اللہ کی جو اندر محبت ہے یحبہم ویحبونا، ہر ایک کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، وہ داخل ہے۔ جیسے ماں باپ کی محبت فطری ہے تو ماں باپ سے زیادہ محبت ہر بندے اور بندی کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اور میں دیکھے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کو گالی دے دے، کوئی باپ کو گالی دے دے، ایک وقت برداشت کر لے گا مرد ہو یا عورت، لیکن اگر کوئی اللہ کو گالی دے دے، حضور کو گالی دے دے، بھلا بتاؤ کوئی برداشت کرے گا؟ اس کے اندر جو چیز محبت ہوتی ہے وہ ابال کھا جاتی ہے۔ جیسے خونی رشتے کا وقت پڑتا ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ سے عشق و محبت اب اس کو بڑھانا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ تک پہنچانا ہے۔ وہاں تک پہنچانے کا یہ عمل آپ کو میں بتلا رہا ہوں میری بہنوں، کہ تم بس اتنا ہی کہا کرو کہ رب ہم یہ کام تم کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کھانا پکانا، یہ جھاڑو کا پوچھا مارنا، یہ کپڑے کا دھلنا اور یہ گودنا، یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں یہ رب تیرے ہی لیے کر رہا ہوں۔ اور بار بار نیت کرو۔ ہم صرف نماز کی نیت کرتے، کیا کرتے؟ اور فرض کی یہ ہے، سنت کی یہ ہے، وتر کی یہ ہے، تراویح کی یہ ہے، تو جیسے اس میں نیت ہے تو انما الاعمال بالنیات ہر عمل میں ہے، ہر عمل میں کرو اور کر کے دیکھو۔ اور پھر 40 دن کے بعد یا زندگی رہی تو انشاءاللہ ہر سال میں یہاں اللہ واسطے آیا کرتا ہوں، ملاقات ہوگی، نہیں فائدہ ہوا تو میرے کان پکڑ کے کھینچیے گا کہ مول صاحب آپ نے کیا کہا تھا، لیکن پہلے کرو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچی اماں سے بار بار یہ کہے کہ اماں یہ تو میں تیرے لیے کی، اماں میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، ابا میں تو تم سے کرتی ہوں، بے فلانے کے ابا میں تم سے کرتی ہوں۔ ارے بھلا بتاؤ کہ وہ محبت کرنے لگتے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ چہیتا اور چہیتی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تو بڑے قریب ہے، بڑے رحیم ہے، وہ تو حنان و منان ہے، وہ تو لطیف و ودود ہیں۔ جب بار بار یہ کہیں گے کہ یہ رب تیرے لیے ہے، مولا یہ تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو بار بار کہنے سے یہ تمہارے سینے میں اللہ کی عشق و محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم کھانا سحری پکاؤ اور تہجد نہ پڑھو، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم جو ہے افطار بناؤ اور افطار کے وقت دعا نہ مانگو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان عورتوں کے اوپر کہ اللہ پاک سب سے پہلے ان کو جگاتا ہے اور پورے ماہ رمضان یہ 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ پاتی۔ مول صاحب افطار طرح طرح کی پکوان پکا کے ایک ایک کے آئٹم کھانے کا مہینہ ہے، یہ پینے کا مہینہ ہے، یہ پوشاک کا مہینہ ہے، یہ زیب و زینت کا مہینہ ہے۔ نہیں، یہ اللہ نے مہینہ دیا ہے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی کو اپنا دل بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ میں نے وہ حدیث خطبے میں پڑھی تھی کہ ہر چیز کا عمل اللہ فرشتوں سے دلاتا ہے، ہر چیز کا عمل میری بہنوں
وہ 10 گنا اور 27 گنا یوں گنا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والی کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں تو یوں آ جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے ڈر سے کھانا پینا اور سب کچھ چھوڑا ہے، لہذا اس کے بدلے میں میں اپنی ذات کو دوں گا۔ اور یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک منک، اللہم انی اسألک منک، ساری دعاؤں کی جامع دعا چھوٹی سے، کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ کس کو مانگتے ہیں بھائی؟ رب ملا تو سب ملا۔ اللہم قل لنا واجعل لنا، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور ہمیں اپنے سے راضی کر لو۔ یہ جب بار بار مانگو گی اور رمضان کے مہینے میں مانگو گی اور تہجد پڑھ کے مانگو گی، پہلے 4 رکعت تہجد پڑھو، پھر سحری بناؤ، افطار پہلے بنا لو میری بہنوں، افطار کے وقت دعا مانگو افطار کے وقت، اور تراویح 20 رکعت ضرور پڑھو، پھر ملے نہ ملے کیا پتہ۔ میری بہن گزشتہ سال تھی، 2 بہنیں، ایک 35 سال کی عمر میں اور ایک 30 سال کی عمر میں اسی سال میں انتقال کر گیا۔ ابھی شعبان میں کچھ دنوں پہلے میری ایک بہن کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان بچوں کی کفالت فرمائے، یتیموں کا ماوا اور ملجا بن جائے۔ تو یہ ہے زندگی کا بھروسہ۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک اعتبار سے کچھ نہ کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ تلاوت کی بھی بات آئی، تلاوت کرنے والی اللہ سے بات کرتی ہے، تلاوت میں مزہ نہ آئے تو حضرت عثمان ذی النورین کہتے ہیں، جو عاشق قرآن تھے، 1 رکعت میں پوری قرآن پڑھتے تھے۔ حضور کے داماد جامع القرآن ہیں، جامع القرآن ہیں، اور دنیا میں جن کی جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے، آج بھی وہ اوراق موجود ہیں جن پہ ان کے خون کے قطرات گرے۔ وہ کہتے ہیں اگر لوگوں کے دل زنگ آلود نہ ہو، گندے نہ پاک نہ ہو، تو ان کو قرآن کے پڑھنے سے کبھی سیر نہ ہو، وہ پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور ان میں مزہ آتا جائے اور اس کو پڑھتے ہی رہ جائے۔ جیسا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے گھرانے کی عورتیں گھر کا کام کرتے کرتے سب کچھ کام بھی کر رہی اور 40 پارے روزانہ کی تلاوت کرتی تھیں، 1 ختم قرآن اور پلس 10 پارے۔ اب ان کو کیا ملا؟ ان کو سب نیک اولاد ملی، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ، اور دنیا بھی عزت سے ملتی ہے۔ ماں باپ اگر متقی پرہیزگار ہے تو 7 پشتوں کی دنیا کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ واقعہ ہے جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ کہا یہ دیوار ہم نے اس لیے سیدھا کیا کہ 2 یتیم بچوں کی یہاں امانت ہے، خزانہ چھپا ہوا ہے، اور لوگ اچھے نہیں ہیں، دیوار گرے گی لوٹ لیں گے۔ تو ایک نبی کو اور ایک خاص الخاص اپنے ولی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، وہ نہیں کر سکتے تم کرو۔ کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ سگے ماں باپ نہیں، 7 پشت میں کوئی ولی اور ولیہ گزری تھی، ان کی وجہ سے برکت سے اللہ نے ان کی دنیا کی حفاظت کی۔ اور آج بھی یہ سلسلہ ہے، آج بھی یہ، ارے بھائی مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنیں آپ لوگ۔ مولانا حسین احمد مدنی کے ابا نیک تھے، ان کے دادا نیک تھے، تو دادا تک تو مجھے معلوم ہے، دادا ابا 2 ہوئے، اور مولانا حسین احمد 3 ہوئے، ارشد مدنی 4 ہوئے، اور محمود مدنی جو ہے یہ پہنچے 5ویں پہ آ گئے۔ بولو اچھے ہیں نہیں ہیں؟ علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام سنے، ان کے پردادا نیک تھے، یا 4تھی 5ویں پشت پہ آ گئے۔ مولانا یہ کاندھلا سے تعلق والے جو بھی مولانا زبیر صاحب ہیں، مولانا سعد صاحب وغیرہ،
ان کے ابا ہارون، ان کے ابا یوسف، ان کے ابا الیاس اور ان کے ابا کا نام یاد نہ رہا، یہ 7ویں پشتوں تک چلے جائے۔ ایسے ہی قاری صدیق صاحب مادھوی کا حال ہے، جتنے ہمارے یہاں دنیا میں ہندوستان میں ابھی بات بتا رہا ہوں جو موجود ہیں، جتنے نیک لوگ دین کا کام کر رہے ہیں علماء ربانیین، ان کے آبا و اجداد کیا تھے؟ نیک تھے۔ کیا ان کو اللہ نے عزت سے دنیا نہیں دی ہے؟ اور انشاءاللہ پھر یہ دعا کریں گے تو ان کی اولاد 7 پشت تک جائے گی۔ تو اس لیے میری بہنوں، نماز پڑھو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، خاص طور سے موبائل سے، کان کی حفاظت کرو، گانے اور گندی باتیں سننے سے، زبان کی حفاظت کرو، تم جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگوئی، بد کلامی سے۔ بس آخری بات کہہ کے میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ عورتیں خاص طور سے 4 گناہ میں مبتلا ہیں جن کی وجہ سے ان کا سکون چھن چکا ہے۔ پہلا گناہ نماز کا چھوڑنا، بہانہ، ناپاکی۔ بہانہ کیا ہے؟ اے بہنوں، اگر تم اسی طرح ناپاکی میں مر جاؤ گی تو قبر میں عذاب ہوگا۔ استنزوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه۔ حضور نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، چاہے وہ بچہ کا ہو یا اپنا کا ہو یا جانور کا، اور نہ قبر میں اس سے عذاب ہوگا۔ دوسرا، عام طور پر قینچی کی طرح زبانیں چلتی ہے عورتوں کی، جہاں 2 ہو گئیں تو ادھر کی ادھر کی کرنا چالو ہو جاتی ہے۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، بدگوئی، بد کلامی صاحب شامل۔ اور ہر گناہ ایسا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والی مر گئی تو قبر میں عذاب پائے گی۔ اللہ ہم سب کی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آنکھ کی اور کان کی، بد نظری، نگاہ ڈالنا، یہ عورتوں کی عام عادت ہے۔ کتنا بھی پردے میں رہیں گی لیکن پورا ڈھانچہ اور سب کچھ ان کو نظر آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ مردوں سے اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ نگاہ مرد تو کرتے ہیں، مرد میں عورتیں بھی تھیں، لیکن آگے فرماتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں کے ساتھ حکم الگ اور پھر عورت کو الگ۔ اور پھر اسی طریقے سے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زانیہ زنا آنکھ سے بھی ہوتی ہے۔ العینان تزنیان زناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہے اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ تو پہل جو ہوتی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور نہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مرد ظالم سے ظالم فرعون کیوں نہ ہو، بدتر وہ بھی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، جیسا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا تھا۔ یہ پورا بدن مفلوج ہو گیا جب اس نے ان کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہے نا۔ مول صاحب یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں بالکل صحیح مدلل بتا رہا ہوں۔ اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم تمہاری عفت، تمہاری عصمت، تمہاری حیات کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کب کس کی بیٹی بہن کسی اس دشمن اسلام اور دشمن دین اور قرآن اور اللہ رسول سے واقف بددین کے ساتھ رفع و چکر بھاگ جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہر وقت کھٹکا مول صاحب، جب سے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میری بہنوں تم ٹچنگ موبائل ہاتھ میں مت لو۔ یہ دشمن پوری دنیا کے اندر اس وقت تمہاری عزت، عصمت، عفت اور تمہاری دین کے سوداگر ہے۔ لاکھوں لاکھ مسلم لڑکیاں اسلام سے پھر چکی ہیں اس موبائل اور کالجوں میں پڑھنے اور بے پردگی کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں چند باتیں آپ کو یہ نصیحت کی جو میرے دماغ میں اللہ نے آپ کی طرف سے کی وجہ سے ڈالا۔ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسواک اہتمام سے رکھو اپنے پاس۔ مرد حضرات اگر مسواک تلوار کی مٹھیوں میں باندھا رکھتے تھے، تلوار کی مٹھیوں میں صحابہ کی مسواک رہا کرتی تھی تو عورتوں کی آنچل میں بندھی رہتی تھی۔ آج یہ مسواک کی سنت ہماری زندگی سے نکل گئی، حالانکہ یہ بڑی زبردست کامیابی کی اور دنیا میں صحت کی بہت ہی بہترین نسخہ ہے نا۔ وہ پیلو کی کوئی ضروری، لوگ پیلو کی ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی بھی پیڑ، نیم کا ہو، ببول کا ہو، آم کا ہو، امرود کا ہو اور تمہارا سنترے کا ہو، توڑو اور اسے بنا لو جس سے ہونٹ کٹے نہیں۔
پھٹے نہیں، ایک دم فری کی چیز کو چھوڑ کر ہم اپنے عادات کو اور اپنی زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں جو موٹی موٹی ہیں، جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے اپنے عمل کے لیے میں نے یہ بتائی ہیں۔ یوں تو بہت سی ایسی اہم باتیں میں نے لکھ کر کے مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے گھر والوں کو دے دیا ہے کہ جس میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج، چاہے وہ کینسر کیوں نہ ہو، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج، بچیوں کے رشتے کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ، اسی طریقے سے جو ہے کاروبار کا مسئلہ، قرض کا مسئلہ، کسی کا ذاتی گھر نہ ہو اس کا مسئلہ، کسی کا ذہن چل نہ رہا ہو اس کی دعائیں میں نے مولوی عبداللہ صاحب کو لکھوا دی ہیں، آپ لوگ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اور ہمارا